शेर अफजल मरवत को पीटीआई से क्यों निकाला गया? क्या शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम वाकई बढ़ गया है? इमरान खान को शेर अफजल मरवत से क्या खतरा था? तकरीबी मुकाबलों से सिविल जज तक और सिविल जज से मेंबर कौमी असम्बली बनने की कहानी। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। बुध को इमरान खान ने अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ शिकायत को मद्देनजर रखते हुए उनकी पार्टी रुकनीत खत्म की जाए। जिसके बाद बुध की रात गए पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी किया गया था। शोकाज का नोटिस का जवाब मद्देनजर रखते हुए शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जाता है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान की हदायत पर निकाला गया है। ज़राए का कहना है कि बुनियादी रुकनियत और पार्टी से निकाले जाने के बाद शेर अफजल मरवत को बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। यह है जी खबर जो रात से घर सरगर्म है और इस हवाले से पीटीआई और उसके रहनुमा बहुत कुछ कह रहे हैं। और शेर अफजल जो मरवत हैं वो पीटीआई के एक मकबूल तरीन रहनुमा थे। पीटीआई के कारकुन शेर अफजल मरवत के मिजाज और उनके बेबाकाना बयानात की वजह से उन्हें पसंद करते हैं। आए पहले ये देखते हैं कि शेर अफजल की कहानी क्या है, ये आपको सुनाता हूँ। फिर उन्हें पार्टी से क्यों निकाला गया इसकी वजूहात बताता हूँ। क्या इमरान खान अपने इस पार्टी से उनके निकालने पे फैसले पर कायम रहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान को शेर अफजल से खतरा क्या है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले तो शेर अफजल की अपनी कहानी सुन ले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शेर अफजल का सियासी बैकग्राउंड नहीं पता। क्योंकि शेर अफजल अचानक आए और छा गए और वो फिर पूरी पीटीआई में उनकी जो पजीराई है वो इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा उनके हिस्से में आई है। तो नाज़रीन, लकी मरवत में शेर अफजल मरवत का खानदान सियासत में काफी अरसे से मुतारिक है। उनके खानदान का साहब का जो ताल्लुक था वो जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता रहा है और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमीयत उलमा इस्लाम है इससे उन्होंने मकामी सतह पर सियासत की। शेर अफजल के वालिद खुद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेते रहे और जिली और तहसील कौंसिल के चेयरमैन भी रहे। शेर अफजल के वालिद मोहम्मद अजीम खान बेगो खेल लकी मरवत में अमन कमेटी में भी शामिल रहे। जनवरी 2012 में इंतहा पसंदों की टारगेट किलिंग के वाक़े में अजीम खान वो जहां भाग हो गए थे। शेर अफजल मरवत पीटीआई में शामिल होने से पहले जमीयत उलमा इस्लाम के मकामी सतह के एक रहनुमा थे और वो निचली सतह पे जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत से वाबस्ता थे। अब आते हैं शेर अफजल के जो तालीमी कैरियर की तरफ। पहले वो आपको बता दूं, शेर अफजल मरवत ने इब्तदाई तालीम लकी मरवत के एक गाँव जो बेगो खेल से हासिल की और उसके बाद उन्हें डेरा इस्माइल खान में विंसन कॉलेज में दाखिला करा दिया गया, जहाँ से उन्होंने एफएससी का इम्तिहान पास किया। जिसके बाद उन्होंने लकी मरवत कॉलेज से ग्रेजुएशन की। वो स्कूल के वक्त से मुख्तलिफ तकरीरों मुकाबलों में हिस्सा लेते रहे। ये मुकाबले लकी मरवत, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में मुनक़िद होते थे और अक्सर इन्होंने इन मुकाबलों में शेर अफजल मरवत ने उर्दू और मकामी ज़बान में कामयाबी हासिल की। तो आपको मैं बता रहा था कि पेशावर यूनिवर्सिटी से इन्होंने पहले एमए हिस्ट्री का इम्तिहान पास किया और उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी से ही एमए जर्नलिज्म भी किया। इस एमए जर्नलिज्म के दौरान वो अपने अंग्रेजी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर और उर्दू अखबार रोजनामा आज से भी मुंसलिक रहे। और सहाफ़त का उनका ये जो तजर्बा था ये उसी की मरून मिन्नत है कि आज वो बड़े से बड़ा कोई भी साफ़ी उसको इंटरव्यू देते हुए घबराते नहीं है, बल्कि बेतुकान और धड़ल्ले से जवाब देते हैं। इसी दौरान उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी LLB का इम्तिहान भी पास किया और वकालत की जानिब आगे और सहाफ़त के पेशे को खैरबाद कह दिया। बाद अज़ां शेर अफजल मरवत ने CSS का इम्तिहान पास किया लेकिन मुलाजमत इख्तियार नहीं की। जिसके बाद उन्होंने 1996 में जुडिशरी का इम्तिहान पास किया और सिविल जज तैनात हो गए। 2009 और 10 में जब जमीयत उलमा इस्लाम जो मरकज़ में आसिफ अली जरदारी साहब की जो पार्टी की हुकूमत की इत्यादी थी और रहमतुल्लाह काकड़ वफाकी वज़ीर हाउसिंग थे, तो डेपुटेशन पर शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद में डायरेक्टर जनरल हाउसिंग तैनात हो गए। और ये जो उनकी जब तैनाती हुई तो जाहिर सी बात है ये एक सियासी बुनियादों पर ये तकर्री थी और इसमें अकरम खान दुरानी जो साबिक़ वज़ीर आला हैं KPK, उन्होंने इसका अहम किरदार अदा किया और उनकी तैनाती इस्लामाबाद में DG हाउसिंग कर दी। बाद चंद ही माह वो इसमें तैनात रहे थे कि उसके बाद चूंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए थे और उन्होंने तमाम डेपुटेशन पर तैनात जजेस और लॉ ऑफिसर्स को वापस अपने ओहदों पर आने का कहा, जिस पर शेर अफजल ने इस्तीफा दे दिया जुडिशरी से। और शेर अफजल मरवत 2010 में इंग्लैंड चले गए, जहाँ उन्होंने कानून में मास्टर और 7 बार एट लॉ की डिग्रियां हासिल की और वापस आकर वकालत का पेशा इख्तियार कर लिया। उनके बारे में उनके साथियों का कहना है कि वो अच्छे मुकर्रर होने की वजह से वकालत के शोबे में काफ़ी कामयाब रहे और इस्लामाबाद और पेशावर जो कोर्ट्स हैं, अदालतों में उनके जो मुकदमात थे वो अपने जोर बयान से उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। तहरीक इंसाफ में जब उनकी शमूलियत हुई तो 2017 का ये साल था, तो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और फिर 2018 में लकी मरवत ने पीटीआई के उम्मीदवारों की जो इलेक्शन था कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का, उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई।
اور اس مہم میں انہوں نے کافی کامیابی بھی حاصل کی اور ان کا مقامی سطح سے جو تھا رول وہ بڑھ کر صوبائی سطح اور قومی سطح پر بھی سامنے آیا۔ شیر افضل مروت نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد یہ جو 2023 میں ہوئی تھی جماعت کو فعال رکھنے اور ورکرز کو متحرک کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ شیر افضل مروت بنیادی طور پر دوسرے یا تیسرے درجے کی قیادت میں شامل تھے، لیکن چونکہ اس وقت کے حالات میں پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف یا تو مقدمات قائم کیے گئے تھے یا وہ جماعت چھوڑ کر جا رہے تھے، اور کچھ لوگ قیادت کے جو ابھی بھی وہ پس منظر میں غائب ہیں، اور ایسے میں شیر افضل مروت سامنے آئے اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے وہ کیا کہ جس کو لوگوں نے پسند کیا، اور انہوں نے کارکنان میں اور جماعت میں ایک نئی روح ڈال دی بلکہ پھونک دی، اور وہ سرگرم رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ پارٹی کارکنان کو انہوں نے سہارا دیا اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھرپور انداز میں ان کی رہائی کے لیے اور جماعت کے الیکشن کے لیے انہوں نے مہم بھی چلائی۔ یہی وجہ ہے کہ 2023 میں عمران خان نے انہیں سینئر نائب صدر بنا دیا، لیکن یہ ہوتا ہے عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کارکنان کا سہارا دینے کی جو خدمات تھے ان کے عوض سونپا گیا تھا۔ الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے لکی مروت سے انہیں ٹکٹ دیا اور انہوں نے بھرپور طریقے سے مہم چلائی اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ وہ پی ٹی آئی کے ایک سرگرم رہنما کے طور پر سامنے آئے اور پی ٹی آئی کا چہرہ بن گئے۔ ایک ایسے وقت میں ایسا وقت بھی آیا کہ جب ان کا نام کامیابی کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے بھی پیش کیا گیا تھا، مگر بعد ازاں یہ نام واپس لے لیا گیا۔ 9 مئی اور اس کے بعد جو پیش آئے واقعات میں وہ اچانک پی ٹی آئی کا چہرہ بن کر ابھرے تھے۔ 9 مئی کے بعد وہ متعدد موقع پر گرفتار بھی ہوئے، جبکہ ان کے خلاف بہت سے مقدمات بھی درج کیے گئے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد جہاں پی ٹی آئی کے بیشتر قائدین اس جرأت کا مظاہرہ نہیں کر پائے اور چھپ کر بیٹھ گئے، اور کچھ ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں جیسے مراد سعید وغیرہ، یا گرفتار ہو گئے یا کسی وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ گئے یا پارٹی سے علیحدہ ہو گئے یا انہوں نے وقتی طور پہ خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس وقت وہ پی ٹی آئی کی اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے حالات میں شیر افضل مروت بھرپور طریقے سے باہر نکلے اور اسلام آباد سے نوشہرہ رکاوٹیں عبور کر کے پہنچے۔ اسی طرح باجوڑ میں جب ہر جگہ پولیس تھی تو اس وقت وہ کارکنوں کے ہمراہ پولیس کو چکمہ دے کر کنونشن کے لیے پہنچ گئے، اور سوشل میڈیا پر کارکنوں سے پوچھنے کا کہا، بڑی تعداد میں ورکرز نے ان کے باجوڑ کنونشن میں شرکت کی، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ شیر افضل مروت کے بارے میں مقبول رائے یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد جماعت کو متحرک کرنے، ورکرز کنونشن میں بڑی تعداد میں لوگوں کو فعال کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ وجہ ہے ایسے میں ان پہ کچھ لوگوں نے پارٹی رہنماؤں نے الزامات بھی لگائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں جس کی وجہ سے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا، مگر یہ کوئی بھی رہنما یہ اس وقت تک ثابت نہیں کر سکا کہ واقعی وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے یا اپنے باباکانہ انداز کی وجہ سے وہ ورکرز میں مشہور ہوئے۔ اچھا، ایسے دورانی میں وہ پارٹی رہنماؤں کے اور پالیسی کے حوالے سے اپنی رائے کے لیے بے باک اظہار کے باعث تنازعات کے بھی شکار رہے۔ مختلف پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ان کی سخت جملوں کے تبادلے اور بیانات بھی اس عرصے میں میڈیا کی شہ سرخیوں کی زینت بنتے رہے۔ سوشل میڈیا پر بھی انہیں پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے ان کی طرف سے ٹرولنگ کی گئی، اور گزشتہ کئی عرصے سے وہ کئی مرتبہ انہیں پارٹی پالیسی سے اختلاف کی وجہ سے انہیں شوکات نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ تاہم ان کی مقبولیت میں اس وقت اضافہ ہوا جب ان کی ایک ٹاک شو میں مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر ہیں ڈاکٹر عفنان اللہ خان سے ایک لڑائی ہو گئی، اور یہ لائیو لڑائی ہوئی۔ اس کے بعد ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا، اس پہ میمز بھی بنی کہ یہ پروگرام تو بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب یہ لڑائی ہوئی تو اس کے بعد ان کے پارٹی رہنماؤں میں اور پارٹی کارکنوں میں مزید مقبولیت میں اضافہ ہوا، لیکن پارٹی میں مقبولیت کے ساتھ ساتھ ایک ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ پارٹی کے جو رہنما تھے وہ ان سے خائف بھی ہونے لگے۔ اچھا، شیر افضل مروت کا جو رویہ ہے، یہ جو بیانات ہیں، یہ جو طریقہ ہے، وہ سب کچھ پی ٹی آئی کے نظریے کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو ان سے خطرہ ہے، کیونکہ عمران خان کسی بھی دوسرے رہنما کو اپنے سے زیادہ مقبول نہیں ہونے دیتے، اور نہ ہی وہ کسی کو اپنے سے آگے نکلنے دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے سامنے کسی کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ عمران خان کی کرکٹ سے لے کر سیاست تک یہ طریقہ رہا ہے، یہ وتیرہ رہا ہے کہ جو بھی آپ سے آگے نکل کر شاٹ کھیلے گا یا عوام میں مقبول ہوگا یا اس کی کارکردگی بہتر ہوگی تو عمران خان اس کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں۔ ماجد خان سے میاں داد تک کرکٹ کے میدانوں میں دیکھ لیں، وجیہ صدیقی سے شیر افضل مروت تک سیاست کے میدانوں میں دیکھ لیں، سب کی ایک ہی کہانی ہے کہ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ عوام میں زیادہ مقبول ہو رہے تھے یا اپنی کارکردگی سے وہ پذیرائی حاصل کر رہے تھے، تو عمران خان نے ان کا کنڈا کھینچ دیا، ان کی ٹانگ کھینچ دی۔ رہا یہ سوال کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالے جانے کا فیصلہ حتمی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمران خان سے اس فیصلے سے یو ٹرن لے لیں گے اور یہ نوٹیفیکیشن بھی جلد واپس ہو جائے گا۔ یہ صرف شیر افضل مروت کو دبانے کا ایک حربہ ہے، اور عمران خان انہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پارٹی میں ایک ہی آمر ہے اور وہ عمران خان ہے، تم زیادہ لیڈر بننے کی کوشش نہ کرو، اور اگر تم نے یہ کوشش کی تو پھر میں تمہارا حشر وہی کروں گا جو وجیہ صدیقی کا، وجیہ الدین کا کیا تھا یا دیگر پارٹی رہنماؤں کا کیا تھا۔ خیر، یہ تو میں نے آپ کو شیر افضل مروت کی کہانی سنائی۔ اب شیر افضل مروت نے اس حوالے سے جو اس نوٹیفیکیشن سے قبل اپنے ایکس پر ایک پیغام میں کہا تھا کہ مجھے پارٹی کے لوگوں نے بار بار بدنام کیا ہے،
اگر مجھے نکالا گیا تو میں پارٹی سے نکالے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کروں گا، کیونکہ میں آئے روز ہونے والی ٹرولنگ سے بیمار ہو گیا ہوں۔ میں پارٹی ڈسپلن پہ سے ان سازشوں کو مناسب جواب نہیں دے سکتا۔ اگر وفاداریوں اور قربانیوں کا بدلہ اس بھیانک طریقے سے ادا کیا گیا تو کوئی بھی وفادار پی ٹی آئی اور خان صاحب کے لیے آگے آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا، مزید لکھا کہ ان سازشوں نے پارٹیوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ انہوں نے خان صاحب کی افواہوں پر کان لگانے کی عادت کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے خان صاحب کو نہیں چھوڑا، لیکن اگر وہ مجھے چھوڑیں گے تو پھر بھی میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آج ہی ختم کر دیں، میں دکھاؤں گا کہ آپ نے خان صاحب اور پارٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرے پاس پاکستانیوں کے لیے بہت سی انکہی کہانیاں ہیں۔ خان صاحب کو میں ہمیشہ عزت کروں گا، وہ ہمیشہ میرے لیڈر رہیں گے، اور اب اگر انہوں نے پارٹی ڈسپلن کو اپنی جیب میں رکھیں تو یہ ہے شیر افضل مروت کا وہ دھمکی، جس کے بعد اس کے خیال کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان جلد یہ فیصلہ بھی واپس لے لیں گے، اور بیرسٹر گور اور دیگر رہنمائی اس حوالے سے سرگرم بھی ہو چکے ہیں۔